نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله گزشتہ جو ہماری نشست ہوئی اس کا عنوان تھا مسلمان بے بس و لاچار کیوں ہیں؟ اس کے جو اسباب تھے اس نشست میں ذکر کیے گئے۔ آج کی نشست اسی نشست کا تسلسل ہے، یوں سمجھ لیجئے یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے، دوسری قسط ہے۔ عنوان یہ ہے کہ مسلمان پھر عروج کیسے پا سکتے ہیں۔ اس موضوع پر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر گناہ چھوڑ دو، ہر گناہ سے دور رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو تمہیں کافروں کے مکر و فریب کچھ بھی نقصان نہیں دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اس بات کا درس دیا گیا کہ اے مسلمانوں، دشمنان اسلام جو تمہارے خلاف سازشیں کر رکھے ہیں، بڑی ان کی طاقتیں ہیں، ان کی تعداد بھی تم سے زیادہ ہے، تمہاری تعداد پوری دنیا میں صرف 15% ہے یا 20% ہے، باقی دنیا میں 85% یا 80% کافر ہیں، اور سارے کافر مل کر ایک قوم ہیں۔ وہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، ممالک بھی ہیں، طاقتیں بھی ہیں۔ اگر تم ان کی سازشوں سے بچنا چاہتے ہو تو دو کام اختیار کرو، صبر کرو،
یعنی دین کی راہ میں چلو، دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو، ناموس رسالت کے محافظ بنو، عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بنو، اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں اسے برداشت کرو، صبر کرو، اور تقوی اور پرہیزگاری بھی اختیار کرو۔ اللہ سے ڈرو، گناہوں سے دور رہو، تو سارے دشمنان اسلام مل کر بھی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ آج کے مسلمان زوال میں کیوں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان عیاشی میں مبتلا ہو گیا۔ ہم مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو گئی۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 4019 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو ایسی بیماریاں لوگوں میں پیدا ہوں گی جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں آئیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ناپ تول میں کمی عام ہو گئی۔ حدیث پاک کے مطابق جب مسلمان ناپ تول میں کمی کریں گے تو قحط سالی میں وہ مبتلا ہوں گے، شدید مشقتوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں گھر جائیں گے، اور ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اپنے مالوں کی مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حدیث پاک کے مطابق ایسی صورت میں بارشیں بند ہو جاتی ہیں، اور اگر دنیا میں جانور نہ ہوں تو بالکل بھی بارش نہ ہو۔ آج مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا وہ توڑ دیا۔ حدیث پاک کے مطابق ایسی صورت میں دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، اسی لیے دشمنان اسلام یہود و نصارہ غالب ہو گئے، ہم زوال پذیر ہو گئے۔ اگر مسلمان عروج چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد پورا کریں۔ آج حاکمان اسلام جو ہیں، آج جو حکمران ہیں مسلمانوں میں، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم جاری نہیں کرتے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا خوف مسلط کر دے گا۔ یعنی جب مسلمان قوم کتاب اللہ کے مطابق عمل نہ کرے، حکم جاری نہ کرے، تو پھر آپس میں نفرتیں اور ایک دوسرے کا خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ بڑے ہی نیک اور صالح، متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی سلطان تھے۔ آپ کی جانشین ہوئے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ آپ بھی انتہائی نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، شریعت پر عمل کرنے والے مجاہد اسلام تھے۔ 10 سال کی عمر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا سے نوازا، اور آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کا عظیم فاتح ہوگا، عظیم سلطان ہوگا۔ پھر آپ نے بیت المقدس کی فتح کے لیے کوششیں کیں، جہاد کیا۔ ایک موقع پر آپ کے پاس 50,000 کا لشکر تھا اور 12 لاکھ عیسائی تھے سامنے مقابلے کے لیے، صلیبی تھے۔ جنگ میں بظاہر پہلے شکست ہوئی، 50,000 کا لشکر بھاگنے لگا، بے شمار آپ کے ساتھی زخمی ہو گئے۔ آپ نے بھاگنے کے بجائے شہادت کا راستہ اختیار کیا
اور تنہا 12 لاکھ کافروں کے سامنے آپ آگے بڑھنے لگے اور تنہا آپ نے حملہ کیا۔ فوج نے جب یہ دیکھا تو انہیں جوش اور ولولہ پیدا ہوا، اور پھر فوج نے مل کر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی۔ 471 ہجری میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر، فلسطین پر قبضہ کیا تھا، اور وہاں انہوں نے قتل عام کیا تھا۔ اتنا قتل عام کیا کہ مسجد اقصی خون سے بھر گئی۔ تقریباً اس کے 100-125 سال کے بعد 593 ہجری میں 29 رجب المرجب جمعے کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو، فلسطین کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جمعہ خود پڑھاتے، 5 نمازوں کی امامت خود فرماتے۔ آپ ایک عظیم مجاہد بھی تھے، ایک بہت بڑے عالم بھی تھے۔ کثرت سے آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا۔ افسوس یہ ساری نعمتیں آج ہم سے اور ہمارے حکمرانوں سے دور ہو گئیں۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ حکومت اگر مسلمانوں کی چلی گئی تو اس پر ہم کیا آنسو بہائیں، حکومت تو عارضی شے ہے۔ لیکن افسوس مسلمان کا جو کردار تھا اور مسلمان کے سینے جو قرآن و حدیث سے روشن تھے، اور جو مسلمانوں کو علم سے محبت تھی، افسوس مسلمان اس سے بھی محروم ہو گئے۔ مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ جب میں یورپ گیا اور میں نے یورپ میں علم کے وہ موتی دیکھے، اپنے آبا و اجداد کی وہ کتابیں دیکھیں جن کو پڑھ کر یورپ نے ترقی کی، اور مسلمانوں نے ان کتابوں کو چھوڑ دیا، تو میرا دل رنجیدہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے عروج کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ وہ جذبہ جہاد بھی رکھتے اور وہ باعمل بھی تھے، نمازوں کے پابند، شریعت کے پابند تھے، ساری ساری رات اللہ کا ذکر کرتے اور دن میں وہ جہاد کرتے۔ ہر مسلمان نے اپنی ساری صلاحیتیں دین کو تخت پر لانے کے لیے اور جہاد کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے صرف کر دیں۔ ہر مسلمان کو یہ فکر ہوتی کہ میں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایسا انداز تھا مسلمانوں کا، عین میدان جنگ میں لڑائی کے دوران نماز کا وقت ہوتا تو اس وقت بھی وہ نماز قضا نہ کرتے، نمازوں کی فکر ہوتی۔ مسلمانوں کے عروج کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان میں غرور، تکبر، ایک دوسرے سے نفرت، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ غلام اور آقا ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہمارے زوال کا جو سبب ہے
یعنی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری اجتماعی سوچ ختم ہو گئی۔ اگر مسلمان عروج چاہتے ہیں تو ذاتی مفادات کے لیے کام کرنا چھوڑیں، ملت کی فکر کریں، امت کی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں۔ اب مسلمانوں میں دین سے دوری ہو گئی، دل میں خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان ذاتی مفاد کے لیے حرام و ناجائز کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے وہ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، دین کو نقصان پہنچاتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے لوگ غداری کرتے ہیں، دشمن کے جاسوس بن جاتے ہیں۔ جتنے ملک میں یا پوری دنیا میں ڈاکو ہیں، چور ہیں، دہشت گرد ہیں، اسلامی ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں، بدنام کرنے والے ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، رشوت خور ہیں۔ جعلی شناختی کارڈ جب بنتا ہے، جعلی پاسپورٹ بنتا ہے تو یقیناً ہمارے اداروں سے ہی بنتے ہیں۔ اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر رکھے ہیں، ملت کو نقصان پہنچا رکھے ہیں۔ ایک دوسرے سے نفرت اور خود غرضی نے ہمیں تباہ کر دیا۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ شاعر فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہو، اور تمہارے آباء و اجداد جنہوں نے 1000 سال یا 1200 سال دنیا پر حکومت کی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی رکھنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کو ترقی دینے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے۔ اے مسلمانوں، تم گناہ گار ہو اور اپنی خطاؤں کو نہیں دیکھتے، دوسروں پر تنقیدی نظر رکھتے ہو، اور تمہارے آباء و اجداد وہ کریم تھے، دوسروں کی خطاؤں کو چھپانے والے اور دوسروں کی اصلاح کرنے والے تھے۔ آج دیکھیں اسلامی ممالک میں کئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ اسکول کو، کالج کو، مساجد کو، بازار کو، مزارات کو بم دھماکوں سے اڑایا جاتا ہے۔ خودکش بم دھماکے بھی ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں پر سنی صحیح العقیدہ علماء کو شہید کر دیا گیا۔ محب وطن پاکستانیوں کو ذبح کر کے لاشیں کھمبوں پر لٹکا دی گئیں۔ یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ دشمنان اسلام ایجنسی کے زر خرید غلام، ایجنٹ، ذاتی مفاد کی خاطر ملک و قوم کو تباہی پر لگانے والے ہیں۔ مسلمانوں کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذاتی مفادات کی وجہ سے ہمارے تمام ادارے تباہ ہو گئے۔ جس ادارے میں جائیں رشوت اپنے عروج پر ہے، صنعتیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، چوری ہے، بھتہ خوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، خوف خدا سے دوری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کی تربیت کریں اور بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ ہمیں ملت کے لیے سوچنا ہے، امت مسلمہ کے لیے سوچنا ہے، اپنے ذاتی مفادات کے مقابلے میں امت اور قوم کے مفادات کو فوقیت دینی ہے۔ اس طرح ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہماری نسلیں بھی محفوظ رہیں گی۔ آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں
وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اب فرماتے ہیں تمہارا رسم و رواج، تمہاری رسمیں، تمہاری تہذیب کا انداز ہندوؤں جیسا ہے، تمہاری وضع قطع لباس عیسائیوں انگریزوں جیسا ہے، اور تمہارا کردار ایسا ہے کہ جنہیں دیکھ کر یہودی شرما جائیں۔ یہاں تک کہ ذاتی مفادات کی وجہ سے آج مسلم حکمراں، مسلم وزراء، اداروں میں کام کرنے والے، اسلامی خفیہ ایجنسیوں میں کام کرنے والے بک گئے، کافروں کو انہوں نے دوست بنا لیا، ناجائز خواہشات کو پورا کیا، اور ملک و قوم کے مفاد کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے پس بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ مسلمان اب عروج کیسے پا سکتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم ذاتی مفادات کو فوقیت نہ دیں اور اس بات کو سمجھیں کہ کافر ہمارے دشمن ہیں، ان سے دوستیاں ہمیں عزتیں نہیں دے سکتی، ہمیں عروج نہیں دے سکتی، کیونکہ عزتیں ساری اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 139، ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، پس بے شک ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جن دشمنان اسلام سے وہ دوستی کر کے ان سے مفادات کے حصول کے لیے مسلمانوں سے، دین اسلام سے غداری کرتے ہیں، یہ دشمنان اسلام ان سے بھی محبت نہیں کرتے، وہ صرف اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کر رکھے ہیں۔ اب دیکھیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے مطالبہ کیا کہ جس فرانس نے سرکاری طور پر گستاخی کی ہے اس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ سرکاری طور پر معافی مانگے، اور وہ معافی نہیں مانگتے تو فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکال دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہمارے ادارے، ہماری حکومت اس بات کو مان لیتی۔ 2 دفعہ معاہدہ کر کے بھی وہ پھر گئی، اور جن عاشقان رسول نے اس کے لیے آواز بلند کی ان کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، شہید کیا گیا، جیلوں کو بھر دیا گیا، صرف کافروں کی بات مان کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 118 اور 119، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ کرو۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہارا نقصان پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تمہیں تکلیف پہنچے وہ اس کی تمنا رکھتے ہیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہے۔ کبھی وہ اپنی جنگ کو صلیبی جنگ کہتے ہیں،
کبھی وہ مکہ شریف مدینہ شریف پر حملے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں، سیاست میں مسلمان نہ آئیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑیں، مسجد میں بیٹھ جائیں۔ مسلمانوں کو، مذہبی لوگوں کو سیاست میں آنے کی اور اقتدار میں آنے کی کیا حاجت ہے؟ اقتدار تو یہود و نصارہ کے جو پٹھو ہیں ان کے حوالے کریں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو چند باتیں، ان کا بغض ان پر ظاہر ہوتا ہے، اور جو بغض ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، واضح بیان کر دیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ پاکستان کی گورنمنٹ پر، اداروں پر پریشر ہوا، یورپی یونین نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کی اور مطالبہ کیا کہ 2 گستاخ جو میاں بیوی ہیں اور انہیں 2014 میں کورٹ نے سزائے موت سنائی ہے، ان کو آزاد کیا جائے۔ بس ذرا سے پریشر آیا اور افسوس فوراً کام کیا گیا، اور چند دنوں میں ان دونوں گستاخوں کو بری کر دیا گیا۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ، دشمنان اسلام، ان مسلمانوں کو جو اسلام سے اور مسلمانوں سے غداری کر رکھے ہیں، انہیں اپنے کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، اپنے جوتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ صرف وہ مفادات کے لیے، ان سے کام نکالنے کے لیے رابطے میں ہے۔ فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اے مسلمانوں تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو، یہ عیسائی، یہ یہودی تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں تم پر چباتے ہیں۔ یعنی دشمنان اسلام شدید مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام فوبیا نہیں ہے، ہم تو ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں منافقین تھے جو مسلمانوں کے سامنے آ کر کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور پیچھے سے وہ غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے وہ خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کے جو اسباب ہیں وہ دین سے دوری ہے، جہاد کو چھوڑنا ہے۔ اگر عروج چاہتے ہیں تو پھر سے جذبہ جہاد پیدا کرنا ہوگا، پھر سے قرآن و حدیث کی طرف آنا ہوگا، پھر سے ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بننا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب سارے کافر مل کر تم پر حملہ کریں گے اور انہیں تم سے کسی قسم کی مزاحمت کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی مسلمان بالکل ہی بے بس و لاچار ہو چکے ہوں گے، جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے تو کھانے کی طرف سے کوئی حملہ متوقع نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، مگر تم میں وہن بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں شہادت سے نفرت ہو جائے گی، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج بھی ہم مسلمان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور جذبہ جہاد و شوق شہادت چلا گیا۔ عراق کی تباہی میں بہت بڑا کردار بے حیائی کا ہے۔ امریکہ کے حملہ کرنے سے پہلے عراق کے مسلمان کتنا دین سے دور ہو گئے تھے۔ بیت المقدس پر قبضہ کیا گیا اور 1948 میں اسرائیلی ریاست کا اعلان کیا گیا۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلے یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا۔ مسجد اقصی میں تراویح میں قرآن پاک مکمل نہیں پڑھا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی، کیونکہ لوگ اتنا دین سے دور ہو گئے کہ وہ تراویح میں اتنی دیر بھی وہ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ جمعے کی نماز کے بعد مسلمان مسجد اقصی سے نکلتے، اس کے قریب ہی شراب کے اڈے تھے، بیہائی کے اڈے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کو آپ دیکھیں، جب سلطنت کے وزراء اور بادشاہ عیاشیوں میں لگ گئے، پھر کیا ہوا؟ غرناطہ میں کیا ہوا؟ ابو عبداللہ وہ جب معزول ہوئے تو پھر انہیں دیکھا گیا کسی دوسرے شہر میں بھیک مانگتے ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ کو کیا ہوا؟ جب مسلمان ذاتی مفادات کو ترجیح دینے لگے امت کے معاملات میں اور ہر ایک خود غرض ہو گیا، تو جگہ جگہ غدار پیدا ہو گئے، اور وہ سلطنت عثمانیہ جو 3 بر اعظم میں پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے بڑی مضبوط سلطنت تھی، 600 سال جس نے دنیا پر حکومت کی، اسے زوال آ گیا۔ لانس آف عربیہ ایک برطانیہ کا، انگلینڈ کا جاسوس تھا، جس نے اسلامی حلیہ اپنایا اور عرب کے اندر قومیت کے جراثیم ڈالے، عصبیت کے اور تعصب کے جراثیم ڈالے۔ پورے عرب کے اندر یہ اس نے ذہن بنایا، پورے عرب میں، کہ سلطنت عثمانیہ والے تو اجمی ہیں، تم عربی ہو، یہ تم پر حکومت کیسے کر سکتے ہیں؟ حجاز مقدس میں 2 سال تک لڑائی ہوئی۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا کہ 2 سال باہر سے لوگ حج کے لیے نہ آ سکے، اور حجاز مقدس میں سلطنت عثمانیہ سے لڑنے والے کون تھے؟ 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ نجدی تھا اور دوسرا سعودی تھا۔ انگریزوں کی ایما پر سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے وہ فعال ہوئے، خوب خون خرابہ کیا۔ آخرکار سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے یہ سوچا کہ حرمین شریفین کو خون خرابے سے بچانا ہے، تو انہوں نے تبرکات لیے، اور وہ تبرکات لے کر استنبول آئے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پر یہ نجدی اور سعودی قابض ہو گئے۔ پھر آس پاس کے علاقوں پر بھی خوب خون خرابہ کیا اور کئی علاقوں پر قبضہ کر کے سعودی عرب بنا لیا۔ مسجد نبوی شریف میں، مسجد حرام شریف میں خون بہایا گیا، مصلی پر امام کو شہید کیا گیا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سارے مسلمان مشرک ہیں، بدعتی ہیں۔ حضور پر
اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کو، محفل میلاد کو، اور جتنی بھی پورے عالم اسلام کی ایک اجتماعی سوچ تھی، اسے یہ شرک و بدعت کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے متعلق پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ مزارات انہوں نے شہید کر دیے، بلڈوزر اس پر پھرا دیے، کئی مساجد کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ کئی مقامات پر زیارت کے لیے جانا بھی جرم قرار دیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ مسلمانوں سے عشق رسول نکل جائے۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ بھوکا پیاسا رہنے والا مسلمان جس کے دل میں عشق رسول ہے، اس شہادت سے نہیں ڈرتا، بس اس کے دل سے عشق رسول نکال دو، پھر دیکھو وہ ایک بے جان لکڑی کی طرح ہوگا۔ ان سعودیوں نے، نجدیوں نے کئی مساجد کو شہید کر کے شاپنگ سینٹر بنا لیے، استنجا خانے، ٹوائلٹ بنا لیے، کئی جگہوں پر ان کے امریکی فوجی اڈے ہیں۔ امریکی فوجی عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بے حیائی بھی عام ہے، خنزیر اور شراب ان کے لیے لائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر عروج عطا فرمائے اور ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اجتماعی طور پر ہم سوچیں، ہماری سوچ اجتماعی ہو جائے اور ہم اس امت کے لیے، ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے سوچیں۔ ایک بہت بڑی غلطی جو ہم میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی ذات کو قصوروار نہیں ٹھہراتے اور جو غلط ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ایک تو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ غلط چیز کو بھی ہم صحیح تصور کرتے ہیں۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ مجھے حق حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ مجھے باطل باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے، یعنی میں حق کو حق سمجھوں، باطل کو باطل سمجھوں۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہم پر چیزوں کی حقیقتیں کھول دے، ظاہر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حق حق دکھا، باطل باطل دکھا۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غلط چیز کو لوگ صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یعنی جو چیز بری تھی اسے لوگ اچھا سمجھنے لگے۔ آج آرٹسٹ، اداکار، فنکار، ڈانس، میوزک اور دیگر بہت ساری گندگیوں کو، بے حیائی کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کا محاسبہ بھی کریں۔ اگر ملت کے لیے ہم سوچتے ہیں تو ایک ایک فرد کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور پھر ہر فرد کو ملت کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ قوم افراد سے بنتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر جان یہ سوچے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا۔ حکمراں عیاش ہو گئے، ایک عام آدمی بھی جب موقع ملتا ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، جعلی چیز بیچ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے،
اپنی کمپنی سے پیسے زیادہ وصول کرنے کے لیے جھوٹے بل پیش کر دیتا ہے۔ جب موقع ملتا ہے ایک عام آدمی بھی جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی موقع ہاتھ سے کب جانے دیتے ہیں لوگ۔ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق لوٹ رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہی بچا ہے جسے موقع نہ ملا۔ کوئی 5 روپے کا کرپشن کر رہا ہے، کوئی 5,000 کا، کوئی 5 ارب کا، جس کی جتنی طاقت ہے۔ لوگ برائیاں کرتے ہیں حکمرانوں کی، جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ بھی کرپشن کرتے ہیں۔ پہلے لوگ بھی اسی بیماری میں مبتلا تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، ان کے بعد کچھ ناخلف ہوئے جو کتاب اللہ کے وارث ہوئے، یأخذون عرض هذا الادنی، وہ اس دنیا کی ذلیل دولت حاصل کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے، قاضی تھے جو رشوت لیتے، جھوٹے فیصلے سناتے، رشوت لے کر مسئلے غلط بتاتے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، جو بھی کریں اللہ بخش دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس ایسی ہی دولت آ جائے تو اسے لے لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا کہ جو قاضی بنتا وہ رشوت لیتا، اور رشوت لے کر غلط فیصلے کرتا، لوگ تانا دیتے، تانا دینے والا خود اگر قاضی بن جاتا تو وہ بھی رشوت لیتا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، افسروں کی چاپلوسی کرنا، سامنے تعریفیں کرنا، پیچھے سے باتیں کرنا، منہ پر کہنے کی جرت نہیں ہے کسی میں۔ لوگ مصلحت کا شکار ہو گئے۔ مذہب کو ہمیں اپنانا ہے، مذہب کو اپنے لیے ڈھال نہیں بنانا۔ یعنی جو چیز ہمیں اسلام کی پسند ہو وہ لے لیں، اور جو پسند نہ ہو ہم اسے ٹھکرا دیں، یہ زندگی کا انداز نہیں ہے۔ آج ہمارے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دوسرے کے نقصان کی لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ پھر جب یہ دھوکہ عام ہو گیا تو ایک دوسرے پر اعتماد نہ رہا۔ جب ایک دوسرے پر اعتماد نہ رہا تو اتنی بڑی تعداد ہو کر بھی ہمیں ایک ملت نہ رہے، قوم نہ رہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زور دیا، جگہ جگہ فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی ہے۔ تو غور کریں قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ ہم صبر اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، پکے مومن بن جائیں تو ضرور غلبہ ملے گا، عروج ضرور نصیب ہوگا۔ سچی توبہ کریں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، قرآن مجید فرقان حمید کی طرف لے کر آئیں۔ جہاں تک ہو سکے گھر میں اور جس جگہ پر ہم شریعت نافذ کر سکتے ہیں شریعت نافذ کریں۔ ہر ایک کو یہ ذہن دیں کہ ہمیں جہاد کرنا ہے، ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بننا ہے، ہمیں دین کو تخت پر لانا ہے۔ شادی کا موقع ہو، تقاریب کا موقع ہو، ہر گناہ کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو، میوزیکل پروگرام نہ ہو، اور ہر مسلمان کے دل میں ہمیں عشق رسول بڑھانا ہے۔ جب ہمارے دلوں میں عشق رسول ہوگا تو پھر ہم حضور کی ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کریں گے۔ 160 کروڑ یا اس سے زائد مسلمان ہیں۔ 160 کروڑ میں سے اگر 2-3 کروڑ بھی جذبہ جہاد سے حقیقی معنوں میں سرشار ہو جائیں، دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔
عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ اقبال فرماتے ہیں عقل تیری ڈھال ہے، عشق تیری تلوار ہے، اے میرے درویش اب اٹھ جا پوری دنیا میں حکومت کے لیے، دین کو تخت پر لانے کے لیے۔ ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، یعنی ہماری جو قوم ہے یہ ملت اسی صورت میں ہے کہ ان میں دین اسلام ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اگر مسلمان قوم مذہب سے دور کر دی جائے گی تو پھر وہ قوم نہیں ہے، وہ پھر یوں سمجھ لیجیے جیسے سمندر ہے، سمندر کے ہر قطرے کو ملا دیا گیا تو وہ سمندر بن گیا۔ تو مسلم قوم کے ہر فرد کو ملانے والی چیز مذہب ہے، دین اسلام ہے، جذبہ جہاد ہے، شوق شہادت ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو ایسا ہو گیا جیسے سمندر کے ہر قطرے کو الگ کر دیا گیا، اس کی طاقت، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث نمبر ہے 2212، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تباہی کے آنے کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا تباہی کب آئے گی؟ جب گانے والیاں ہوں گی، میوزیکل آلات ہوں گے اور شراب نوشی عام ہوگی، تو پھر تباہی آ جائے گی۔ کیا اب بھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اگر مسلمان عروج چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملت کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پہلے تو ہمیں دین میں پختہ ہونا ہوگا، اپنے گھر والوں کو مجاہد بنانا ہوگا، مسلمان کے بچے بچے کو ناموس رسالت کا محافظ بنانا ہوگا۔ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا بھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرز جائیں؟ وما نزل من الحق، اور جو قرآن حق کی طرف سے اترا اس قرآن کو سن کر وہ لرز جائیں اور توبہ کریں۔ یعنی کیا مومنوں کے لیے ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ پوری امت مسلمہ کی حالت کو دیکھنے کے بعد، ہمارے زوال اور پریشانیوں مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد، کیا اب بھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، اور وہ نہ ہوں ان لوگوں کی طرح جنہیں پہلے کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر کافی وقت گزر گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں کی عروج کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کریں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ کل بروز قیامت ہم سے سوال جو ہوگا وہ ہماری طاقت کے بارے میں ہوگا۔ بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ ہم تنہا کیا کر سکتے ہیں،
ہم اپنی ڈیوٹی تو پوری کر سکتے ہیں، ہم نتیجے کے پابند نہیں ہیں، نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے بچوں کو مذہبی ذہن دیں، نور قرآن سے روشن منور ہوں، ناموس رسالت کے محافظ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو، ہم سب کو پھر عروج عطا فرمائے، پھر وہی روحانیت عطا فرمائے، پھر جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کشمیر، فلسطین اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، دشمنان اسلام کی قوتوں کو نیست و نابود فرمائے، اور ان قوتوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ مجاہدین اسلام پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں اس درس میں شریک ہوئے، یا اللہ ہر ایک کی ہر مشکل آسان فرما، ہر مصیبت، آفت، بلا، بیماری، وبا دور فرما، دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرما۔ اے پروردگار، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے، جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ، ہم سب کے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جو مخلص صحیح العقیدہ مسلمان دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دشمنان اسلام سے جہاد کر رہے ہیں، حق بات ظالموں کے سامنے کہہ رہے ہیں، ناموس رسالت کے محافظین ہیں، سب کی یا اللہ مدد فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج عطا فرما۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی اور غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کے درجات بلند فرما۔ امیر محترم حافظ محمد سعد رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت، تندرستی، عافیت، درازی عمر بالخیر عطا فرما، شاندار رہائی نصیب فرما، ہمیشہ کے لیے فتح کا جھنڈا عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔